شوہر کے مرنے کے بعد شمیم بیگم نے اپنی بیٹیوں کو بھیک مانگنے پر لگا دیا۔ ساس اسے منع کرتی رہی تو وہ کہتی اماں گھر بیٹھ کر آرام سے کھاؤ ورنہ کما کر لاؤ۔ بیٹیاں چھوٹی تھیں جس کی وجہ سے لوگ ان پر ترس کھا کر انہیں اچھے پیسے دے دیتے۔ محلے والوں نے اسے سمجھایا کہ بیٹیوں سے ایسے کام نہ کرواؤ بلکہ خود کام کر کے ان کا پیٹ پالو، تو وہ آگے سے انہیں برا بھلا کہنے لگتی۔ یوں ایک دن وہ آرام سے لیٹی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو دروازہ کھولتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی باہر بچی۔ ارے او شمیم، دن چڑھایا ہے، ابھی تک تم نے ناشتہ نہیں دیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، میں شوگر کی مریضہ ہوں۔ شمیم کی ساس زبیدہ بیگم نے کمرے میں گھسی بہو کو آواز لگائی تھی جو پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہیں سے شمیم کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی، صبر کر لے اماں، آدھا گھنٹہ نہیں ملے گا ناشتہ تو تم مر نہیں جائے گی۔ بہو کی چرب زبانی سے زبیدہ بیگم ہمیشہ نالا ہی رہتی تھیں۔ بیٹا دمے کے مرض میں مبتلا تھا اور اسی مرض میں 1 سال پہلے ہی انتقال کر چکا تھا۔ بہو کی زبان کی تیزی وہ کئی سال سے سنتی چلی آ رہی تھی۔ جب سے بیٹی کی شادی ہوئی تھی شمیم نے ساس کا اور شوہر کا کبھی بھی لحاظ نہیں رکھا تھا۔ شادی سے پہلے ہی اجمل کو دمے کا مرض تھا۔ اس کی شادی کے چند دنوں بعد جب اس کا سانس پوری طرح سے پھولتا تو شمیم اس کے ساتھ ساتھ زبیدہ بیگم کو بھی کوسنے دیتی کہ اپنا بیمار بیٹا میرے پلے باندھ دیا، میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اس وقت اجمل نوکری بھی کرتا تھا، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن شمیم نے کبھی بھی اجمل کی قدر نہیں کی اور نہ ہی ساس کے ساتھ لحاظ مروت کا رشتہ رکھا۔ اور اس کے بعد جب اس کے گھر 2 بیٹیاں ہو گئیں تو بیٹیوں کو بھی برا بھلا کہتی رہتی، یہی کہتی کہ میری قسمت ہی خراب تھی، بیمار شوہر نے تو مجھے ایک بیٹا تک نہ دیا، 2 بوجھ میرے سر پر ڈال دیے، اب میں ان کا بوجھ اٹھاؤں یا پھر بیمار شوہر کا۔ دونوں بیٹیاں 7 اور 8 سال کی ہو چکی تھیں جب اجمل کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی اور ایک دن وہ اسی بیماری کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دن بھی اس نے ایک آنسو تک نہیں بہایا تھا، بلکہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہی، ٹکر ٹکر آنے جانے والے لوگوں کو دیکھتی رہی اور عورتیں اس کے ساتھ افسوس کرتی اسے کہتی ہائے ہائے، بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی، لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا۔ زبیدہ بیگم رو رو کر بے حال تھیں، لیکن جب بہو کو دیکھتی تو دل جل کر خاک ہو جاتا، جس نے شوہر کی موت پر ایک آنسو نہیں بہایا تھا۔ زبیدہ بیگم دل میں یہی سوچتی کہ شاید شکر کر رہی ہے کہ بیمار شوہر سے اس کی جان چھوٹ گئی، لیکن زبیدہ بیگم تو ماں تھیں، اس لیے بیٹے کا غم دل کو لگائے رکھتی تھیں، اپنی پوتیوں سے بہت محبت کرتی تھیں۔ کہتی تھی تم دونوں میں مجھے اجمل نظر آتا ہے، لیکن شمیم کا رویہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا۔ شاید دنیا کی پہلی ماں تھی جسے اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں تھا، البتہ دادی پوتیوں پر جان چھڑکتی تھی۔ شروع میں تو محلے داروں نے بہت خیال رکھا، گھر میں راشن بھی ڈال دیتے تھے، کبھی کوئی کھانا پکا کر بھیج دیتا، کیونکہ زبیدہ بیگم کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ محلے داروں سے اس نے بہت بنا کر رکھی تھی، لیکن شمیم نے کسی کو بھی منہ نہیں لگایا تھا۔ جب پڑوسیوں نے بھی ہاتھ کھینچنا شروع کیا تو شمیم پہلے تو سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ خود بھی ان پڑھ گنوار تھی، کوئی ہنر بھی نہیں آتا تھا، البتہ گھر کے کام کاج بے دلی سے کر دیا کرتی تھی، لیکن اب تو ساری جمع پونجی بھی ختم ہو چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر کا سلسلہ کس طرح سے چلایا جائے۔ زبیدہ بیگم ان دنوں بہت پریشان تھیں، ان کو گھٹنوں کا مرض لاحق تھا، اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے قاصر تھیں۔ وہ تو پوتیوں کا ہاتھ پکڑ کر سہارے سے واش روم تک جاتی تھیں اور واپس پھر اپنے تخت پر بیٹھ جاتی اور وہیں وہ سوتی تھیں۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرہ شمیم کا تھا جہاں وہ اپنی بچیوں کے ساتھ سوتی اور دوسرا ڈرائنگ روم کے طور پر سجا کے رکھا تھا، کوئی مہمان آتا تو وہاں بیٹھ جاتا۔ اب تو جیسے فاقوں کے ڈیرے ڈلنے لگے تھے، بچیاں بھوک سے بلبلاتی تو ماں پرواہ نہیں کرتی، گھر میں جو روٹی سوکھی ہوتی کھا پی کر وہ اپنے کمرے میں لیٹ جاتی، دادی اور پوتیاں دونوں روتی رہ جاتیں۔ آج بھی صبح صبح زبیدہ بیگم نے شمیم کو ہانک لگائی تھی کہ ناشتے میں کچھ ہے تو دے دو، لیکن حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، دونوں بچیوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، دونوں کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دونوں کے رخسار سرخ تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے تھپڑ دے مارا ہو، اور وہ ہچکیوں سے اور سسکیوں سے رو رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر زبیدہ بیگم شمیم سے کہنے لگیں کہ بچیوں کو کیا ہوا ہے اور ان کا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہنائے ہیں؟
شمیم کہنے لگی آج کے بعد یہ کمائیں گی اور ہم کھائیں گے۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ معصوم چھوٹی بچیوں سے کیا گھر کے کام کاج کرواؤ گی؟ تو وہ کہنے لگی نہ اماں، کام نہیں کرواؤں گی، یہ لوگ بھیک مانگیں گی۔ یہ سننا تھا کہ زبیدہ نے غصے سے بہو کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی خبردار جو تم نے میری پوتیوں کو ہاتھ پھیلانے کی عادت ڈالی۔ تم ہٹی کٹی ہو، لوگوں کے گھر اگر ملازمت کرو تو اچھے پیسے کما سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، پہلے تمہارے بیمار بیٹے کو سنبھالتی رہی اور اب تمہاری ان پوتیوں کو کھانا کھلانے کے لیے میں دوسروں کے گھر کے برتن مانجوں؟ میں تو بیٹھ کر کھاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے سے باہر دھکیلا۔ دونوں بچیاں گرتے گرتے بچی تھیں۔ کہنے لگی جب تک پیسے نہ ملیں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے بھیک مانگو، اور خبردار جو تم لوگوں نے اپنے آنسو صاف کیے تم ان آنسوؤں کو بہنے دینا۔ جب تک یہ آنسو بہیں گے تب تک تم لوگوں کو پیسے ملیں گے، بھیک ملے گی، اور اگر تم لوگ خالی ہاتھ واپس آئی تو تم لوگوں کا وہ حشر کروں گی کہ اپنے چہرے بھی پہچان نہیں پاؤ گی۔ دونوں بیٹیاں سہمی ہوئی گھر سے باہر نکل گئیں۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے؟ کیا غضب کر دیا تم نے؟ ارے تمہاری جیسی ماں میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ ماں تو بچوں کو سکون دینے کی خاطر ساری مشکلیں اپنے اوپر ڈال لیتی ہے تاکہ اس کے بچے کہیں بھوکے نہ سو جائیں۔ محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں۔ میں نے بڑی عورتیں دیکھی ہیں جو اینٹیں اٹھاتی ہیں، پتھر اٹھاتی ہیں اور اپنے بچوں کو گھر آ کر کھانا بھی پکا کر اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتی ہیں۔ تم کیسی ماں ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں ایسی ہی ہوں۔ اگر میں نے ان پر ترس کھایا تو پھر لوگ ان پر ترس نہیں کھائیں گے، اور میں کیوں باہر جا کر کماؤں جب یہ دونوں موجود ہیں؟ یہ روئیں گی، بھیک مانگیں گی تو لوگوں کو ترس آئے گا اور وہ ان کو پیسے دیں گے، پھر ہی تمہیں ناشتہ ملے گا۔ اماں اگر تم میرے معاملے میں بولی یا تم نے مجھے اپنی پوتیوں کی محبت میں ستایا تو یاد رکھنا کھانا نہیں دوں گی تمہیں۔ غصے سے یہ کہتے ہوئے شمیم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماں کا ایسا بھی کوئی روپ ہو سکتا ہے۔ پورا دن زبیدہ بیگم کا دل بڑا پریشان رہا۔ بار بار ان کا دھیان بچیوں کی طرف جاتا تھا۔ وہ معصوم سی بچیاں تھیں، وہ تو آج تک کبھی دروازے کے پاس بھی کھڑی نہیں ہوئی تھیں، اور ماں نے کیسے بے دردی سے دونوں کو باہر دھکیل کر پھینک دیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئیں۔ کبھی وہ سوچتی کہ کہیں راستہ ہی نہ بھول گئی ہوں، پتہ نہیں میری بچیاں کہاں گئی ہوں گی۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے مین دروازے تک پہنچی۔ دروازے کی کنڈی کھولی اور دائیں بائیں گلی میں دیکھنے لگی کہ پوتیاں پتہ نہیں کدھر ہیں، وہ کدھر چلی گئی ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا اور جون کا مہینہ سخت گرمی میں صحن اور مین گیٹ تک آتے ہی زبیدہ بیگم پسینے سے شرابور ہو چکی تھیں، اور تپتی دھوپ میں شمیم نے دونوں بیٹیوں کو جوتے تک پہننے نہیں دیے تھے، ننگے پاؤں انہیں باہر بھیجا تھا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 2-3 گھنٹے وہ مین دروازے پر کھڑی اپنی پوتیوں کا راستہ تکتی رہی، دل میں بار بار یہی دعا کرتی رہی کہ وہ کہیں سے جلدی بحفاظت گھر آ جائیں یا معصوم بچیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی تو زبیدہ بیگم اپنے تخت پر بیٹھ کر نماز میں دعائیں مانگنے لگیں کہ ان کی پوتیاں خیر خیریت سے گھر واپس آ جائیں۔ جیسے مغرب کا اندھیرا چھانے لگا، بیگم پریشان سی ہو گئی تھیں۔ اب تو مغرب کی اذان پڑھے بھی آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن دونوں پوتیوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تخت سے اٹھ کر دوبارہ مین گیٹ تک جاتی، دروازہ کھلا تھا کیونکہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ دونوں پوتیاں گھر میں داخل ہوئیں۔ پیاس کے مارے ان کے ہونٹ خشک تھے اور وہ بالکل نڈھال سی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر زبیدہ بیگم کا کلیجہ پسیج کے رہ گیا۔ فٹافٹ سے اپنی باہیں پھیلائیں، دونوں پوتیاں روتی دھوتی دادی کے ساتھ لگ گئیں۔ شمیم کمرے میں تھی، جب اس نے اپنی بچیوں کی آواز سنی تو دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ زبیدہ بیگم کو لگا کہ شاید اب ماں ان کو سینے سے لگائے گی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا کہ اسے بچیوں کو یوں اکیلا نہیں بھیجنا چاہیے تھا، لیکن زبیدہ بیگم کا خیال ایک دم غلط ثابت ہوا۔ جب شمیم نے کہا کہ یہ رونا دھونا بعد میں مچانا، پہلے یہ بتاؤ کہ پیسے کتنے لائی ہو، اس نے دونوں بیٹیوں کو سخت لہجے میں کہا تھا۔ دونوں نے پیسے اپنی ماں کو پکڑا دیے جو کہ 500 تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ بس اتنے ہی پیسے لے کر آئی ہو؟ اتنے پیسوں میں کیا کروں گی؟ کھانا بناؤں گی یا بجلی کا بل ادا کروں گی؟ ان پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم لوگوں کو سمجھا کر بھیجا تھا نا کہ رونا دھونا کرنا تاکہ لوگوں کو تم پر ترس آئے،
تو وہ تم لوگوں کو پیسے دیں گے، لیکن تم لوگوں نے تو کسی کے سامنے ہاتھ ہی نہیں پھیلایا۔ شمیم کی بڑی بیٹی کہنے لگی کہ اماں، ہمیں دادی نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے تو اسے کسی سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ کہنے لگی کہ ہم نے تو اپنے رب سے ہی کہا تھا کہ ہمیں پیسے دے دو ورنہ اماں ہمیں روٹی نہیں دے گی، اور لوگوں نے خود بخود پیسے دینے شروع کر دیے۔ یہ سننا تھا کہ شمیم کو اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر بنا مانگے ہی تم لوگوں کو 500 مل سکتا ہے تو اگر تم لوگ پیسے مانگتی تو یقیناً تم لوگوں کو اور بھی پیسے ملتے۔ پھر کہنے لگی کہ آج میں تم لوگوں کو روٹی نہیں دوں گی۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی کہ بچیاں بھوکی پیاسی صبح کی گئی ہیں، تمہارا دل اتنا پتھر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے تو ہر ماں کے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی تو چپ کر۔ یہ کہہ کر شمیم کمرے میں چلی گئی۔ پیسے اب اس کے ہاتھ میں تھے۔ دونوں بیٹیاں دادی کے پاس آ گئیں۔ کہنے لگی دادی اماں بہت بھوک لگی ہے، اماں روٹی نہیں پکا کر دے گی۔ وہ کہنے لگی ایسا کرو، مجھے سہارا دو، میں کچن میں جا کر تم لوگوں کے لیے کچھ پکاتی ہوں۔ بڑی مشکل سے زبیدہ بیگم نے ہانپتے کانپتے 2 روٹیاں پکائی تھیں۔ دونوں پوتیوں نے سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ پھر زبیدہ بیگم انہیں صحابہ کے واقعات سنانے لگی کہ صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی ماں روز ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ دونوں بچیوں کو جون کے گرم ترین موسم میں شمیم پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتی تھی، اور انہیں بھیک مانگنے سے پہلے وہ مارتی تاکہ بچیوں سے چہرے پر زخموں کے نشان بڑھ جائیں اور لوگ ترس کھا کے زیادہ سے زیادہ پیسے دیں۔ دونوں بچیاں روتی بلکتی ہوئی گھر سے باہر نکلتی تھیں اور مین سڑک پر جا کر دونوں بچیاں روتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر پیسے مانگنے لگیں۔ زبیدہ بیگم کو شمیم پر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یہ کیسی ماں ہے، یہ اپنی بچیوں پر ذرا بھی ترس نہیں کھاتی، نہ ہی اس نے کبھی اپنے شوہر کی زندگی میں اس پر رحم کھایا تھا۔ گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی۔ زبیدہ بیگم بڑی مشکل سے لنگڑا لنگڑا کر چلتی تھیں اور گھر میں جو بھی روکھی سوکھی روٹی ہوتی خود ہی گرم کر کے کھا لیتی تھیں، اور بچیوں کے لیے بھی۔ وہ آنسو بہاتیں، کبھی کبھی اپنے آپ کو کوسنے لگتیں کہ وہ کیوں اتنی بے بس اور مجبور ہیں۔ کاش کہ اس کی صحت اچھی ہوتی تو وہ لوگوں کے گھر میں خود کام کر لیتی۔ اس نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی لوگوں کے گھر میں ملازمت کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ جیسے ہی بیٹا بڑا ہوا، کام کاروبار کرنے لگا، تو ہی جا کر زبیدہ بیگم کی زندگی میں کچھ سکون آیا تھا، لیکن بیٹے کی بیماری کی وجہ سے وہ پریشان رہنے لگی تھیں۔ اسے دمے کا مرض لاحق ہو گیا تھا اور وہ خود بھی بیمار رہنے لگیں۔ بیٹا اپنا علاج تو کرواتا تھا لیکن اپنے سارے کام خود نہیں کر سکتا تھا۔ زبیدہ بیگم کو لگا کہ بہو آئے گی تو بیٹے کا خیال رکھے گی تو وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گا، لیکن شمیم نے آتے ہی نہ تو شوہر کی خدمت کو ترجیح دی اور نہ ہی گھر سنبھالنے کو۔ بس ایک کھانا پکا دیتی تھی اور گھر کی صفائی جیسے تیسے ہوتی کر دیتی۔ ہر وقت اجمل کو طعنے دیتی رہتی کہ تم بیمار تھے اور تمہاری ماں نے میری زندگی بھی برباد کر دی۔ زبیدہ بیگم نے آج تک کبھی بھی بہو کے ساتھ ساس جیسا رویہ نہیں رکھا تھا، لیکن شمیم دل کی بڑی سخت تھی۔ اسے تو اپنی سگی بیٹیوں پر بھی ترس نہیں آتا تھا، اور زبیدہ بیگم کو اس پر حیرت ہوتی تھی کہ عورت چاہے جیسی بھی ہو، ماں بن جانے کے بعد اپنے بچوں کے لیے مخلص ہوتی ہے، اور یہ کیسی ماں تھی جو کڑی دھوپ میں بچیوں کو بنا ناشتہ دیے انہیں باہر بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ ابھی بچیوں کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہی گزرے تھے جب اچانک سے دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ شمیم تو اپنے کمرے میں جا کر شاید سو چکی تھی۔ زبیدہ بیگم نے بڑی مشکل سے اٹھ کر جب دروازہ کھولا تو بڑی پوتی بڑی گھبرائی ہوئی کھڑی تھی، وہ رو رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے کہا کہ کیا ہوا تمہیں، اور چھوٹی بہن کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی دادی وہ سڑک پر بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ زبیدہ بیگم چلا چلا کر شمیم کو کمرے سے باہر بلانے لگی۔ شمیم شاید نیند میں تھی، اس نے دروازہ کھولا تو کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں چلا چلا کر پورا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ زبیدہ بیگم کہنے لگی کہ تمہاری چھوٹی بیٹی وہاں سڑک پر بے ہوش ہو گئی ہے، بڑی والی روئے جا رہی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں، چھوٹی بہن بھوک اور پیاس کی وجہ سے گرمی کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے سڑک پر ہی بے ہوش ہو گئی ہے۔ شمیم کہنے لگی کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے، تو تم لوگوں سے رو رو کر یہ بولو کہ تمہاری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، خدا کے لیے ہمیں پیسے دے دو۔ زبیدہ بیگم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شمیم اتنی بے حس ہو جائے گی۔
اسے ذرا بھی کوئی دکھ نہیں ہوا کہ اس کی سگی بیٹی سڑک پر بے ہوش پڑی ہے، اسے یہ تھا کہ پیسے زیادہ ملیں گے۔ زبیدہ بیگم شمیم سے کہنے لگیں کہ جا کر اپنی بیٹی کو گھر لے کر آؤ، یہ نہ ہو کہ اسے کچھ ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگی نہیں ہوتا کچھ، یہ بیٹیاں بہت ڈھیٹ ہوتی ہیں، اتنی جلدی مرتی نہیں ہیں کہ جان چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنے والی جمائی کو روکا اور کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ لنگڑاتے لنگڑاتے بڑی پوتی کے ساتھ مین سڑک پر پہنچی تھی جہاں بچی کے ارد گرد بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ زبیدہ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ کو شرم نہیں آتی، اتنی چھوٹی سی بچی کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجا ہوا ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی ہے، وہ کیا جواب دیتی؟ اس نے محلے کے ایک شخص سے کہا کہ اسے گود میں اٹھا کر میرے گھر چھوڑ دو، میں خود بھی گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہوں، بچی کو گود میں نہیں اٹھا سکتی۔ تو ایک نوجوان نے بچی کو گود میں اٹھایا اور گھر تک پہنچا دیا۔ زبیدہ بیگم روئے جا رہی تھیں، بچی کو اپنے تخت پر لٹا کر بڑی پوتی سے کہنے لگی جاؤ پانی لے کر آؤ۔ بڑی پوتی پانی لے کر آئی تو اس نے چھوٹی پوتی کو چمچ سے پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد جا کر اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اس کی کھلی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اماں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم کا دل پسیج کر رہ گیا، جلدی سے فریج سے آٹا نکالا اور پوتی کو روٹی بنا کر کھلائی۔ وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ دونوں پوتیوں نے کھانا کھایا اور پھر باہر بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ زبیدہ نے کہا بھی کہ اتنی دھوپ اور گرمی ہے مت جاؤ، لیکن وہ کہنے لگی اماں ہمیں بہت مارے گی کہ تم لوگ پیسے کما کر کیوں نہیں لائی۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئیں۔ زبیدہ بیگم بے بسی سے رونے لگیں۔ اسی شام کو پڑوس سے 3-4 عورتیں آئیں اور شمیم کو باتیں سنانے لگیں کہ تمہیں شرم بھی نہیں آتی، خود تو تم ہٹی کٹی جوان جہان ہو، لیکن پھر بھی گھر میں بیٹھی رہتی ہو اور چھوٹی بیٹیوں کے کپڑے پھاڑ کر ان کا حلیہ بگاڑ کر انہیں بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتی ہو۔ کیا تمہارے اندر ذرا بھی شرم اور غیرت نہیں ہے؟ کیسی ماں ہو؟ اس دھوپ میں ہم اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالتے کہ کہیں انہیں دھوپ کی وجہ سے کوئی بیماری نہ لگ جائے، اور تم ننگے پاؤں اپنی بچیوں کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو تم مجھے مہینے کا خرچہ دے دو، میں ان دونوں کو گھر میں بٹھا لوں گی۔ میں کیوں اپنی زندگی کو برباد کروں اور لوگوں کے گھروں میں کام کروں، جب یہ دونوں بچیاں مجھے شام تک 1500 سے 2000 کما کر دے رہی ہیں۔ وہ عورتیں غیرت سے شمیم کو دیکھ رہی تھیں کہ اسے اپنی بیٹیوں کی ضرورت ہی نہیں اور نہ ہی کوئی پرواہ تھی۔ شمیم کہنے لگی کہ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، خبردار جو دوبارہ تم لوگوں نے ہمارے گھر میں قدم رکھا تو۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، بچیاں بڑی ہونے لگی تھیں۔ ایک بار دادی سے کہنے لگیں کہ لوگ ہمیں بار بار چھونے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم کو شمیم پر بڑا غصہ آیا تھا کہ اسے ذرا بھی احساس نہیں۔ جب اس نے شمیم سے اس معاملے پر بحث کی تو شمیم نے ساس کو بھی دھکا دے کر تخت پر بٹھایا اور کہنے لگی خبردار جو میرے معاملے میں بولی، تجھے روٹی مل رہی ہے اسی بات پر شکر ادا کر، چاہے کوئی ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے، لیکن یہ بھیک ضرور مانگیں گی۔ سوتیلی ماں بھی شاید ایسی نہیں ہوتی جیسے شمیم ان کی سگی ماں ہو کر ان کے ساتھ کرتی تھی۔ اسے ذرا بھی اپنی بچیوں سے پیار نہیں تھا، اسے صرف پیار تھا تو ان کے لائے ہوئے ہزار ہزار کے نوٹوں سے۔ بچیاں روز کا 3 سے 4 ہزار لانے لگی تھیں اور شمیم جب نوٹ گنتی تو بڑی خوش ہوتی، لیکن ایک بار جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت تھا۔ ایک بار جب بچیاں شام کو گھر واپس آئیں تو بڑی والی بیٹی کے کپڑے زیادہ پھٹے ہوئے تھے اور اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ بدحواس بھی لگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم تو اس کو دیکھ کر ہی جیسے ان کی جان نکلنے لگی تھی۔ اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ آتے ہی وہ روتے ہوئے دادی کے ساتھ لگ گئیں۔ زبیدہ بیگم نے جب اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ گلی کے آوارہ لڑکے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ کبھی میرے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں تو کبھی میرے بال پکڑ کر کھینچتے ہیں اور کبھی میرا بازو پکڑ کر مجھے سنسان گلی میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دادی میں اب مانگنے نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم کو شمیم پر بہت غصہ آیا تھا۔ یہی بات جب شمیم کو پتہ چلی تو اس نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے بس پیسے چاہیے، جیسے مرضی کما کر لا کر دو۔ زبیدہ بیگم نے اگلے روز جب بیٹیوں کو مانگنے کے لیے بھیجنے سے منع کیا تو اس نے ساس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی جانب مڑوڑ کر رکھ دیا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت دو۔ شمیم نے ساس کو بہت مارا تھا، وہ بیچاری تو اٹھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ جب دونوں پوتیوں نے دادی کا یہ حال دیکھا تو خاموشی سے مانگنے کے لیے چلی گئیں۔ شمیم بڑے آرام سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ زبیدہ بیگم یوں ہی روتے ہی تخت پر لیٹ گئیں۔ انہیں اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ بری عورت اگر گھر میں آ جائے تو گھر جنت سے جہنم بن جاتا ہے
اور ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ شام کو جب دروازے پر دستک ہوئی اور شمیم نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنی بچیوں کے ساتھ پولیس کو دیکھ کر شمیم کے ہوش اڑے تھے۔ پولیس والا بڑے غصے میں اندر داخل ہوا اور شمیم سے کہنے لگا، خبردار، جو تم نے چھوٹی معصوم بچیوں کو بھیک منگوانے کے کام میں لگایا تو۔ جب اس نے سامنے زبیدہ بیگم کو زخمی حالت میں دیکھا تو شمیم کو سختی سے تنبیہ کیا کہ اگر اس نے دوبارہ زبیدہ بیگم پر ہاتھ اٹھایا یا بچیوں کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجا تو وہ اسے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیں گے۔ یہ سن کر شمیم رونے لگی۔ سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ محلے والوں نے کہا کہ یہ بہت ظالم عورت ہے، اسے اپنی بیٹیوں پر بھی ترس نہیں آتا۔ پولیس والے نے تمام محلے والوں سے یہ کہا کہ ان کے گھر کا خرچہ تمام محلے دار مل کر اٹھا لیں تاکہ معصوم بچیوں کی عزت بچ سکے، کیونکہ اگر پولیس وقت پر نہ پہنچتی تو دونوں بیٹیوں کو کچھ بدماش نوجوان اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جانے والے تھے۔ اس طرح سے بچیوں کی عزت برباد ہو جاتی۔ تمام محلے والوں نے ان کے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی اور شمیم کو بھی اس کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے نہیں دیتے تھے۔ وہ شروع سے ہی مطلبی اور خود غرض قسم کی عورت تھی، جسے اپنے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی نہیں۔ لیکن پولیس کے ڈر سے وہ نہ تو ساس کو کچھ کہتی تھی اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کو۔ محلے والوں نے ہی اس کی بیٹیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ بچیاں اب اپنی دادی کے ساتھ بہت خوش رہتی تھیں۔ اب ان کی ماں انہیں کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ کاش کہ یتیم بچیوں کی کفالت کی ذمہ داری تمام اہل محلہ مل کر اٹھا لیتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگنے کی نوبت نہ آتی۔